زرار یہ کیا ہو رہا ہے تمہارا خون کھول رہا ہے یار؟ سر میرا بلڈ پریشر خون کھولنا تو بہت چھوٹی بات ہے سر. میرا دماغ خراب ہو گیا ہے, میری برین ہیمریج ہو گئی ہے. میں صبح سے میرے کانوں میں سے خون ٹپک رہا ہے. خون پوچھو کیوں؟ آنکھوں میں سے ٹپکتے ہوئے آنکھوں نہیں, کانوں میں سے ٹپکتا ہے سر, کیونکہ جب کانوں سے اب سنتے ہیں کچھ باتیں تو کانوں سے ہی خون نکلتا ہے. ایسا سن لیا آپ نے؟ سر ایک ہیں بہت بڑے دانشور بھی ہیں, ایک اینکر نما ڈاکٹر ہیں. ان کے ایک شو کے بارے میں کل سے جو دھوم مچی ہوئی ہے پوری سوشل میڈیا پہ, ہاں اتنی میں نے باتیں سنی ہیں کہ آج میں نے کہا کہ یار اس میں اتنی کوئی ٹھوس قسم کی معلومات ہے, اتنے انکشاف ہیں کہ میں آج دیکھ ہی دوں. تو میں نے وہ پورا 35 منٹ کا شو دیکھا ہے, اور اس کے بعد بس مجھے غصہ آ رہا ہے, بہت شدید قسم کا غصہ آ رہا ہے. تو ہمیں بھی دکھائیے تاکہ ہم تینوں مل کے غصہ کریں. ناٹ ملالہ کی بات کر رہے ہیں یہ سر بالکل وہی جو ڈاکٹر دانش کا پروگرام ہے. پرائیویٹ اسکول اونرز ایسوسی ایشن مرزا کاشف علی صاحب, آپ نے بھی شاید یہ شو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, لیکن میرا تو ایسا حال نہیں ہوا جتنا آپ کا برا حال ہے. بلکہ میں تو شکر گزار ہوں کہ اس طرح کا شو جو ہے پیش ہوا, اور بار بار اس طرح کے شوز ہونے چاہیے. اس لیے کہ مجھے پتا چلا اس شو سے ہی کہ ملالہ جو ہے وہ کتنی گمراہ ہے, غدار ہے, اسلام دشمن ہے. سلمان رشدی اسکول آف تھاٹ کے پیروکار ہیں, ان کے والد ضیاء الدین بھی, اور وہ بھی ڈارلنگ آف شیو سینا ہے, ڈارلنگ آف مغرب ہے. پاکستان ایسے غداروں کی وجہ سے بدنام ہے. ایک معمولی ٹیچر کی ایک معمولی سی بیٹی جو ہے وہ کیسے ایک امریکی سفیر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, CIA کا بندہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہاں تو وزیروں کو نصیب نہیں ہے یہ بات. ملالہ فروغ تعلیم کے نام پہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. یہ سیکولر تعلیم پھیلانا چاہتی ہے پاکستان کی وجہ سے. پاک ملک میں ضیاء الدین اس کا جو باپ ہے ایک بھیانک کردار ہے, اس پہ غداری کا پرچہ پہلے سے ہی موجود ہے. ملالہ فراڈ ہے, بلیک میلر ہے, آسیہ بی بی کی حمایت کی, ڈرون حملے میں مر جاتی تو کوئی نام تک نہ لیتا. تو یہ چیزیں مجھے کیسے معلوم پتہ ہے مجھے کس چیز پہ غصہ ہے؟ مجھے ان چیزوں پہ غصہ نہیں ہے. مجھے ایک تو اپنے آپ پہ غصہ ہے کہ میں کبھی اپنی پوری زندگی میں جتنی بھی میں محنت کر لوں, جتنے بھی ہم یہ شو کر لیں, میں کبھی صحافت کی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. یہ صحافت نہیں ہے, یہ ڈاکٹری اور صحافت کی معراج ہے. یہ دونوں ملتے ہیں تو it's a pinnacle of. دوسری بات کہ آج صبح میں بینک گیا, میں اپنا بینک بیلنس چیک کیا یار, اور قسم سے میں بڑا اپسیٹ ہوا. پھر میں نے یہ شو دیکھا اور مجھے آج پتا لگا کہ یہ جو غداری اور یہ جو ملک دشمنی ہے اس میں کتنے لمبے نوٹ کمائے جا سکتے ہیں. اور پاکستان کا سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ جہاں ہی جا رہا ہے سر, وہ ملالہ کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اور نہیں سر, آپ نے نہیں شو دیکھا. کتنے پیسے؟ سر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سر دکھائیں کہ ملالہ کے بینک اکاؤنٹ میں ابھی اس وقت کتنے پیسے ہیں, سنائے گا لوگوں کو. اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ؟ یہ تو اصل چیز ہے جو میں بتائیں نا دنیا کو, بتائیں. 68 بلین ڈالر. آگے آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ولید کو بھی گولی لگی تھی, وہ تصویر دکھائی ہے, اور ایک ملالہ کو گولی لگی تھی. اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں, ان کو بھی ٹائم دیتا ہوں کہ کیا تھا. یہ تصویر ہے دو, ایک ملالہ کی تصویر ہے کہ ایک گولی اس کو بھی لگی تھی اور وہ ملک سے باہر ہے, اور پوری دنیا میں اس بات کا چرچا ہے کہ وہ تعلیم کے لیے انہوں نے گولی کھائی ہے لیکن ملک سے باہر ہے. اور ان کے اکاؤنٹ میں بقول ان کے 68 بلین ڈالر. سلام 68 بلین ڈالر. اپریشیٹ کرے. آپ کو پتا تھا یہ بات؟ نہیں پتا تھا, ابھی پتا چلی ہے. میں نے 2-3 اور چیزیں پتا کی ہے, لیکن کہ 68 بلین ڈالر یار, اتنے لمبے نوٹ ہیں, اتنے لمبے نوٹ ہیں. آپ کو پتا ہے کتنے لمبے نوٹ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کتنے لمبے نوٹ ہیں. یہ ایک لسٹ تھوڑی سی نکالی ہے, ایک چھوٹی سی میرے خیال UK کی اخبار ہے, ٹیلی گراف. چھوٹا موٹا سا یار, مطلب 5-6 کاپیز بکتی ہیں ہر مہینے ایسے کچھ. انہوں نے ایک لسٹ جاری کی تھی آف ٹاپ 5 ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ. تو آپ ذرا دیکھیں, ان کی کمپیئر کریں ملالہ کے ساتھ. یہ سنیں, نمبر 5 پہ آتے ہیں امانسیو اورٹیگا صاحب, اسپین سے ہیں. ان کی نیٹ ورتھ ہے $37.5 بلین. ذاتی پیسہ. نیٹ نمبر 4 برنارڈ ارنولٹ, یہ ہے فرانس کے. ان کی نیٹ ورتھ ذاتی پیسہ $41 بلین. نمبر 3 پر بہت مشہور صاحب ہیں وارن بفٹ, امریکہ سے تعلق ہے. $44 بلین کل ان کے پاس رقم ہے. اور پھر جی ہاں, مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نمبر 2 پر with a total net worth $61 بلین. اور پھر نمبر 1 پر آتے ہیں کارلوس سلم,
میکسیکو کے ہیں اور ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ ہے $69 بلین. اب تم دیکھو آپ یہی پکڑے گئے. ہاں یہی پکڑے گئے آپ. کیسے پکڑے گئے یار؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ مغرب کے لیے کام کر رہی ہے, وہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے, وہ پاکستان دشمن ہے. تو آپ کے خیال میں وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس کی دولت جو ہے اس لسٹ میں دیں گے؟ یہ تو ایکسکلوسیولی انہوں نے اللہ اللہ کر کے یہ معلومات نکالی ہیں, اور جو چھپی ہوئی معلومات تھی, جیسے سوئس بینک میں نہیں پیسے چھپے ہوئے, اس طرح کی معلومات تھی. تو 68 بلین علم غیب ہے یہ. اچھا, لیکن اس کے باوجود اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. یہ گئے تھے انگلینڈ, یہاں جا کر کے انہوں نے جو وہاں کے جو ٹاپ بینک کے وہ ہے نا بینک آف انگلینڈ کے جو سی ای او ہیں, ان کو انہوں نے 2 وہ والی گولیاں کھلائی. یہ اس وقت تو نہیں گئے تھے جب نواز شریف ہماری نیوکلیر ویپنز بیچنے گئے تھے؟ بالکل, آپ کو یاد ہے سرن میں بھی گئے تھے وہ, تو وہ 2 گولیاں کھلائیں, اس کی اطلاع بھی انہوں نے دی تھی. اسی کی اطلاع بھی انہوں نے وہ 2 گولیاں کھاتے وہ غٹل ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا, کون سی گولی؟ یہ ان کے پاس جو ایک ہی گولی ہوتی ہے وہ ہے خاکی رنگ کی پیراڈول, جس کے اوپر جو ہے ٹوپی کا نشان ہوتا ہے, جس کے پیکٹ پہ ٹوپی کا نشان ہوتا ہے. سارے ڈاکٹر اینکرز کی یہی گولی دے رہے ہیں. 68 بلین میرا خیال ہے. دیکھیں, اچھا لیکن ایک سیکنڈ, ابھی آپ پکڑے گئے. نہیں, میں تو ان کا حامی ہوں بھائی, میں تو کھل کے ڈاکٹر دانش کا حامی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا مراد یہ تھی کہ جو ملالہ ایجوکیشنل فنڈ ہے نا, اس میں 68 بلین ڈالر. اوکے. اچھا, لیکن اس کے مطلب جتنے فنڈز ایپل کے پاس ہیں تقریباً اتنا ہے. چھوٹا موٹا آئی فون آپ نے سنا ہوگا وہ بناتے اور ہیں. اس فنڈ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا فنڈ کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا بالخصوص پاکستان میں سیکولر اور لبرل ایجوکیشن پھیلا کے اس قوم کو گمراہ کیا. یار آپ نے ابھی سیکولر اور لبرل کی بات کی نا, تو ذرا یہ بھی سنا دیتے ہیں. ایک اور انکشاف ہے کہ ملالہ نے اپنی کتاب میں سیکولرزم, سوشلزم اور اسلام کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیا جائے, یہ سنیے. دوسری کلپ چلائیے پلیز. پیج 28 میں اسلام کو لکھا ہوا ہے ملیٹنٹ اسلام, اور ملیٹنٹ اسلام یہ لکھا ہوا ہے اس نے ملیٹنٹ اسلام. اگر دیکھیں تو اس میں سیکولرزم اور سوشلزم کا ذکر کرتے ہوئے ون سائڈ اینڈ ملیٹنٹ اسلام آن دا ادر, یہ اس نے اسلام کو ملیٹنٹ اسلام کہا ہے. ملیٹنٹ بالکل صحیح اسلام کا بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ لیتے نا, آپ لوگ ہو جاتے ہیں گمراہ. مجھ جیسے لوگ, ڈاکٹر دانش جیسے لوگ, ہم پڑھنے پہ یقین نہیں رکھتے. اس لیے یقین نہیں رکھتے کہ کہیں ہم جو جانتے ہیں وہ اسے شفاف رہنا چاہیے. ہم پڑھیں گے تو وہ پولیوٹ ہو جائے گا, ہمارے ذہن جو ہے وہ. یہ بھی میرے خیال جینیٹک تھیوری کے ساتھ بھی لنکڈ ہے نا, کہ پیور رکھنی چاہیے. ملیٹنٹ اسلام جو ہے 1979 میں جب سوئسائڈ بامبنگ لبنان میں شروع ہوئی تھی, اس کے بعد سے پولیٹیکل سائنس کی ڈکشنری میں داخل ہے. یہ ملیٹنٹ اسلام ایک ٹرم ہے پولیٹیکل سائنس میں چل رہی ہے. ڈکشنری کا ہمارے یہاں کیا سن لیجیے. لیکن اگین میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جیسے دانشور, میں اپنے پہ لے لیتا ہوں, جی اگر ہم واقعی سیریسلی پڑھنا شروع کر دیں نا پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل افیئرس, تو ہم جو آلریڈی جانتے ہیں وہ آلودہ ہو جائے گا. پھر ہم آپ تک شفاف معلومات کیسے پہنچا سکیں گے؟ اس لیے ملیٹنٹ اسلام کیوں؟ یہ تو غلط بات ہے. ملیٹنٹ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ سر, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عقل اور دانش کے درمیان اتنا فاصلہ میں نے نہیں دیکھا. یعنی عقل بہت پیچھے رہ گئی اور دانش جو ہے نا وہ بہت آگے. جیلس لوگ. چلے ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے کاؤنٹر کر لی. جو ابھی جو دوسرا میں آپ کو کلپ دکھانے والا ہوں, تیسرا جو آپ کو کلپ دکھانے والا ہوں نا, ابھی کتنے اتنا لاجواب ہے, 5 ہے ٹوٹل. اتنا لاجواب ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے, یہ میں گارنٹی دعوے کے ساتھ. لیکن ایک بات آپ صرف ناظرین کو بتا دیں کہ یہ سوال $75 بلین کا ہے. یہ سوال $78 بلین کا ہے. اور غصہ صاحب آپ دونوں اس کا جواب دیں گے. دکھائیں. پیج 72 میں ہے, اور اس پر کیا کہیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے I wrote a letter to God, dear God, I wrote, no, you see everything, but there are so many things that maybe sometimes things get missed. تو یہ اتنی جو میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس جملے سے پریشان ہو گیا ہوں. لاک کر دیں اس جواب کو, لاک کر دیں. بالکل. ایک چیز میں تھوڑی سی ریسرچ کر کے آیا ہوں, صرف آپ کو امپریس کرنے کے لیے, کیونکہ میں مانتا ہوں شعر و شاعری آپ کی فیلڈ ہے. ایک شاعر کے بارے میں جانتا ہوں, نام شاید تھا ان کا علامہ اقبال.
काफी वो जो मकबूल है। सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट ही थे, पता नहीं, हाँ, वो सर्जिकल टूल्स का काम करते थे, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। या उन्होंने कोई एक कुछ लिखा था, उसका शिकवा की बात कर रहे हैं। शिकवा शिकवा की बात। शिकवा का मतलब क्या है? बताता हूँ। हाँ, अब ये मौलाना ने कहा कि जी ए अल्लाह, कुछ चीजें और भी हैं जो तू शायद नहीं देख पा रहा। ठीक है, जाहिर है, तौबा तौबा तौबा, मैं तो नहीं कह सकता। इकबाल क्या कहते हैं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और बेचारे मुसलमान को फकत वादाए हूर। ताने अगियार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का अविस खारी है। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। खुदा से कह रहे हैं, तौबा तौबा। यार ये ऐसे कैसे हो सकता है? और ये चीजें छपी हैं। अब मैं एक किताब लिखना